زبور 44 اسرائیل کی شان ماضی۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا ہے کہ تو نے ان کے ایام میں بلکہ قدیم ایام میں کیا کام کیا۔ تو نے اپنے ہاتھ سے اقوام کو اکھاڑ کر انہیں لگایا۔ تو نے امتوں کو تباہ کر کے انہیں پھیلایا، کیونکہ وہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض نہ ہوئے اور نہ ان کے بازو ہی نے انہیں بچایا، بلکہ تیرے ہی دائنے ہاتھ نے اور تیرے ہی بازو نے اور تیرے چہرے کے نور نے، کیونکہ تو نے ان سے محبت کی۔ اے میرے خدا، تو میرا بادشاہ ہے جس نے یعقوب کو فتوحات بخشیں۔ تیری بدولت ہم نے اپنے مخالفوں کو گرا دیا اور تیرے نام سے ہم نے اپنے حریفوں کو پامال کر دیا، کیونکہ میں نے اپنی کمان پر بھروسہ نہ رکھا اور نہ میری تلوار ہی نے مجھے بچایا، بلکہ تو ہی نے ہمیں ہمارے مخالفوں سے بچایا اور انہیں جو ہم سے کینہ رکھتے ہیں شرمندہ کیا۔ ہم ہر وقت خداوند پر فخر اور ہمیشہ تیرے ہی نام کی تعریف کرتے رہے، لیکن اب اے خدا، تو نے ہمیں ترک کر دیا اور ہمیں شرمندہ کر دیا ہے، اور تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو نے ہمیں ہمارے مخالفوں کے آگے پسپا ہونے دیا ہے اور ہمارے کینہ وروں نے لوٹ مار کی ہے۔ تو نے ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند حوالے کر دیا ہے اور ہمیں قوموں کے درمیان پراکندہ کر دیا ہے۔ تو نے اپنی امت کو مفت بیچ ڈالا ہے اور ان کے افزانہ سے کچھ نفع نہیں اٹھایا۔ تو نے ہمیں ہمارے ہمسایوں کا نشانہ و ملامت اور ہمارے گردا گرد کے لوگوں کے لیے باعث تقسیس اور تمسخر بنایا ہے۔ تو نے ہمیں غیر قوموں کے درمیان ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔ امتیں ہم پر سر ہلاتی ہیں۔ میری ذلت ہر وقت میرے سامنے ہے اور میرے چہرے پر بے آبروئی چھا گئی ہے۔ طاعون اور کافر کی باتوں کے باعث، دشمن اور منتقم کے سبب سے یہ سب کچھ ہم پر واقع ہوا ہے، ہر چند کہ ہم تجھے نہیں بھولے اور نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی ہے۔ نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے ہیں، نہ ہمارے قدم تیری راہ سے مڑے ہیں، گرچہ تو نے ہمیں جائے مصیبت میں پامال کر دیا ہے اور تاریکی سے ہمیں چھپا دیا ہے۔ اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولتے اور کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے تو کیا خدا اس بات کی تحقیقات نہ کرتا؟ وہ جو باطن کے اسرار سے واقف ہے، بلکہ ہم تو ہر وقت تیری خاطر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سو رہا ہے؟ بیدار ہو، ہمیشہ کے لیے ہمیں ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کیوں بھولتا ہے؟ کیونکہ ہماری جان خاک میں مل چکی ہے، ہمارا جسم زمین تک دبایا گیا ہے۔ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی رحمت کی خاطر ہمیں چھڑا۔ آمین۔